عمران خان نے آج پیغام یہ دیا ہے کہ جو ہمارے لوگوں کو آپ ٹارچر کر رہے ہیں، جن کو آپ نے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم گئے ہائی کورٹ میں ہیومن رائٹس کی پٹیشن لے کر، پھر انہوں نے کہا ہم عامر فاروق کے سامنے پٹیشن لگی، اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں اس کے پٹیشن لگائی، پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے آگے گئے۔ لیکن اس وقت پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ہماری عدالت یہ کیس، یہ پٹیشن سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے عمران خان نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان میں، اب ہم اس کیس، اپنے ہیومن رائٹس کیس کو یہ لے کر جائیں گے انٹرنیشنل، کیونکہ پاکستان سگنیٹری ہے یونائٹڈ نیشن کا بھی، پاکستان سگنیٹری ہے ہیومن رائٹس کے جو کنونشنز ہیں ان کا بھی، پاکستان کامن ویلتھ کا بھی سگنیٹری ہے۔ اور اگر یہاں پہ آپ سننے کو تیار نہیں ہیں کہ جو ظلم کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے اور جو یہ رک نہیں رہا، اس کو لے کر اب ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے سامنے لے کر جائیں گے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ دوسرا، ہم نے ان کو بتایا، جو پریس کانفرنس کی گئی ہے تو عمران خان اس پہ بہت ان کو مزہ آیا، انہوں نے خوب ہنسے۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے رانا ثناءاللہ کو آپ کی پارٹی چاہیے، کیونکہ اس نے پوری اس کو اتنی دردناک انہوں نے پریس کانفرنس کو ہی کی ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ علیمہ خان پارٹی ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے۔ تو میں نے کہا ان کو آپ پارٹی اپنی دے دو، کیونکہ لگتا ہے کہ انہیں کوئی تکلیف ہے اس وقت۔ ہم عمران خان کی انشاءاللہ رہائی تک آپ کے سامنے ہیں، جب انشاءاللہ عمران خان جو پارٹی اپنی جیل سے چلا رہے ہیں، پارٹی کے اوپر تو وہ آپ بات کریں کہ اگر عمران خان کے علاوہ آج تک کوئی پارٹی چلا رہا ہو، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے، لیکن اس چیز کی عمران خان کو اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان کی لوگوں کی زبان ہے، وہ پاکستان کی لوگوں کی سوچ ہیں، اور ہر چیز کا فیصلہ اڈیالہ جیل سے ہی ہوگا، اور ابھی بھی ہو رہا ہے، اور آگے انشاءاللہ جب تک عمران خان باہر نہیں آتے ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ہم ضرور پیغام لے کر آئیں گے ان کا۔ اور ہمیں یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اللہ تعالی ہمارا خیال کرنے والا ہے، کیونکہ ہم نہ سیاست میں ہیں اور نہ اگر گھر سے نکلے سیکھا بڑا کچھ ہے، لیکن ہم آپ سے، لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان کی حفاظت بھی کریں، اور ہر چیز جو ان کے ساتھ جو کئی دفعہ غلط جو غداریاں ہوتی ہیں ہم اس کے اوپر بھی نظر رکھیں گے۔ ہم یہ آپ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ کو میں یہ اب مذاق نہیں ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمیں کئی مہینوں سے ہماری فیملی کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہمیں وارننگز آتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کا جو پیغام ہے اس کو مدھم کر دیں۔ ہم نے ایک ذمہ داری فیملی نے اٹھائی ہے، ہماری فیملی پورا پیغام پہلے سنتی ہے، پھر اگر کوئی پوائنٹ مس ہو جائے، جیسے میری بہن مجھے یاد کروا دیتی ہیں کہ کوئی عمران خان کا پوائنٹ مس ہو جائے، ہم وہ سارا پیغام جوڑتے ہیں تاکہ کوئی چیز جو عمران خان نے کی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہم پورا کریں۔ اب یہ چیز تو ہم نہیں روک سکتے، ہم نے اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لی ہے۔ ہمیں اگر یہ کہیں کہ ہمارے اوپر ویڈیوز نکال لیں گے، انہوں نے 2 مہینے پہلے کہا تھا، ہمیں جو پیغام آیا تھا کہ آپ کے اوپر ہم AI کی جنریٹڈ ہم آپ کے اوپر ویڈیوز نکال دیں گے، آپ کیا کر لیں گے؟ آپ تو اکیلے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس پورا پاکستان، سارا سوشل میڈیا، آپ لوگ بھائی سب موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے والا ہے۔ ہم نے اگر گھر سے نکل کے اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کا سارا دن آپ لوگوں کا اٹیک دیکھیں، آپ کو اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہم سیاسی طور پہ پارٹی ٹیک اوور کرنے لگے ہیں، کیونکہ تاکہ آپ ہمیں گھر کی خواتین کے علاوہ علیحدہ کر کے یہ کہہ سکیں کہ ہم آپ کو اب اٹیک کر لیں گے کیونکہ آپ سیاست میں آ چکے ہیں۔ ہم پھر سے واضح کرنا چاہتے ہیں، مطلب آہستہ آہستہ انہوں نے فیملی کو تو بالکل ہی محدود کر دیا ہے کہ 3 بہنیں آ جائیں، نہ ہمارے بھانجے جا سکتے ہیں، نہ ہمارے بچے جا سکتے ہیں، نہ ان کے کزنز آ سکتے ہیں، جو پہلے اجازت ہوتی تھی۔ اس وقت انہوں نے جو عمران خان کی ایکسیس ہے اس کو محدود کیا ہوا ہے،
عمران خان کے بچوں کو نہیں ملنے وہ بات کرنے دیتے کئی مہینوں سے. عمران خان کے جو معالج ہیں جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم یوسف ان کو نہیں ملنے دیتے. تو یہ ٹارچر کے اندر آتا ہے. یہ جو جب رولز توڑے جاتے ہیں جیل کے یہ ٹارچر کے اندر آتا ہے. اور آپ کو اس کو پہچاننا پڑے گا کہ عمران خان کو صرف ان چیزوں سے تنگ کر رہے ہیں جو چیزیں مانگتے ہیں. خان صاحب سے ہماری وہاں پہ اس حوالے سے ملاقات ہوئی ہے. ہمیشہ کی طرح وہ بہت زیادہ حشاش بشاش تھے, بہت خوش تھے. ہمیں یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم خان صاحب کو عدالت میں یا جیل کے اندر مل رہے ہیں. جتنا ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے, جتنا جوش ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی کہیں تھوڑے گھبرائے ہوئے ہوں یا پریشان ہو یا ہماری کوئی انرجی نیچے آئی ہوئی ہو تو خان صاحب سے ملنے کے بعد وہ سب کچھ جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے. اور اس کارکنوں کے لیے جس طرح وہ جذبے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے پیغام دے رہے ہوتے ہیں, انہوں نے ابھی وہاں کھڑے ہو کے بھی پیغام دیا ہے جو میں آپ کے سامنے ضرور یہاں پہ رکھوں گی. انہوں نے اپنے جو کارکنان وہاں پر اندر آئے ہوئے تھے 9 مئی کے جھوٹے کیسز کے حوالے سے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے اس سارا یہ جو آزمائش آئی ہوئی اللہ کی طرف سے اس پہ گھبرانا نہیں ہے, جو ان کا ایک جملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی مشکلات یا جو وقتی طور پہ سختیاں آتی ہیں یہ اپنے لوگوں پہ اگر آتی ہیں تو ان کو ان سے آزماتا ہے. اور جب وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ پہ پورا توکل اور بھروسہ کرتے ہیں تو وہ پھر اللہ میاں ان کو اور ترقی دیتا ہے اور اوپر کی طرف لاتا ہے. یعنی اس میں اس آزمائش سے جو ہے وہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اگر آپ اس پہ صبر کریں اور اس سے پریشان نہیں ہونا. تو اس پر ان کو تمام جو وہاں ورکرز تھے انہوں نے بڑا گرم جوشی سے جواب بھی دیا اور بڑے خوش ہوئے. اور ایک ہمارا ورکر نے بڑے جذبات کے عالم میں کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم نے قرآن شریف جو ہے وہ ترجمے سے پڑھنا شروع کر دی ہے تو ہم بالکل نہیں گھبرائیں گے, بس آپ کھڑے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج چھٹی کے روز اتوار کے روز آپ سب یہاں پر آئے اور اس ملاقات کو آپ اس کی کوریج کے لیے تشریف لائے, تو تھینک یو سو مچ. دوسری چیز, آج ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, تفصیلی ملاقات تھی, اگرچہ کنٹرولڈ ماحول کے اندر ہی تھی اور اس کے اندر ہم نے تفصیلاً اپنا نقطہ نظر خان صاحب کے آگے رکھا اور خان صاحب کی طرف سے بھی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ جاری کی گئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ چونکہ گزشتہ رات ہمیں لیٹ آگاہ کیا گیا 2 بجے کے قریب آج کی ملاقات کے حوالہ سے, تو کمیٹی کے 2 ممبران حامد خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف وہ ٹائملی یہاں پر نہیں پہنچ سکے فوگ کی وجہ سے. چونکہ آپ کو پتا ہے سینٹرل پنجاب میں راستے جو ہیں وہ فوگ کا پرابلم ہے تو وہ لیٹ ہوئے, اگرچہ وہ ٹریول کر رہے ہیں, دے آر آلموسٹ نیئر ٹو اسلام آباد. جی دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ہم اس بات کے اوپر بہت کلیئر ہیں اور یہ خان صاحب نے آج دوبارہ یہ بات کہی کہ 9 مئی اور 26 نومبر کا میسیکر, ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ لوگ رسپانسیبل ہیں, دوسرا فریق رسپانسیبل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل ہیں. اب اس کا بیسٹ سیولائزڈ وے آؤٹ یہ ہے کہ ایک ایسا غیر جانبدار کمیشن تشکیل دیا جائے جو ذمہ داران کا تعین کر سکے. اور اس غیر جانبدار کمیشن کے اندر آج یہ بات بھی ہم آپ کو کلیئر کر دیں کہ ہم اپنی مرضی کا جج نہیں چاہ رہے. ہم سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی بھی غیر جانبدار جج کی بات کر رہے ہیں جو اس کو لیڈ کرے کمیشن کو,
اور حقائق تک پہنچا جائے تاکہ جو ظلم و ستم کیا گیا ہے اس کا ازالہ ہو سکے اور ذمہ داران کا تعین ہو سکے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم چونکہ آج ملاقات ہو گئی، اب ہماری کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب صاحب اور اسپیکر صاحب بھی چونکہ رابطے میں اسد کیسر صاحب، ہم انشاءاللہ دوسرے فریق کو آگاہ کر دیں گے کہ ہم تیسرے راؤنڈ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور اس کے اندر انہیں یہ انٹیمیٹ کر دیا جائے گا کہ اب آپ جوڈیشل کمیشن کے حوالہ سے اپنی ورکنگ کر کے آئیں، کیونکہ اتنے دن گزرنے کے باوجود، بلکہ اتنے ویکس گزرنے کے باوجود ابھی مذاکرات کے اندر کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی، تو وہ پیش رفت اب آپ کو تیسری میٹنگ کے اندر شو کرنی ہوگی۔ ہم جوڈیشل کمیشن کی نیٹی گریٹیز کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر بات چیت کریں گے، اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں دیے جاتے 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ جو ہے، یہ دو ہمارے مطالبات ہم تحریری شکل میں انشاءاللہ پرووائڈ کر دیں گے۔ تیسرا بھی جو اسیران، ہاں جی، اور اس کے اندر اسیران ان کی جو رہائی ہے وہ ہمارے مین مطالبات کا حصہ ہے، لیکن انیشلی آپ کو اپنی پاور شو کرنے کے لیے جو آپ کہتے تھے، جو حکومت ہمیں کہتی ہے کہ جناب فیصلہ سازی کا اختیار ہمارے پاس ہے، تو اب آپ کو پریکٹیکل اقدامات کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کے اوپر بات کرنی ہوگی، اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا۔ ہماری فائنل ڈیٹ 31 جنوری ہی ہے جو کٹ آف ہے، اور یہ انتہائی معقول مطالبات ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر، سویلائز ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر یہ چیز سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی معاملے کی انکوائری کسی غیر جانبدار فرد یا کمیشن سے کروائیں۔ ہمارا کوئی مطالبہ اس قسم کا نہیں ہے جو نہ مانے جانا والا ہو، اور یہ سب سے آسان مطالبات ہیں۔ ہمیں تو آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل ہیں تو لائیں وہ CCTV فوٹیجز، وہ جوڈیشل کمیشن کے آگے رکھیں، تعین کریں ذمہ داران کا، تاکہ اس کے اوپر نہ پھر ہمیں اعتراض ہو نہ آپ کو اعتراض ہو، لیکن کسی کا ہینڈ پکڈ فیصلہ ہمارے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا، ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں، اور جو اسیران ملٹری کورٹ کے اندر تھے، ان کو جس ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ان کو جس ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، اس کے اوپر بھی خان صاحب نے واضح ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ہم ہیومن رائٹس کے اندر اس معاملے کو انشاءاللہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہیومن رائٹس کا ہے۔ اور دیکھیں، سب سے آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ اب جو بال ہے اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی، وہ حکومت کی کورٹ میں ہے۔ ہم جتنی فلیکسیبلٹی دکھا سکتے تھے، ہم نے وہ فلیکسیبلٹی دکھا دی۔ ہمارے پاس آج ایک بہت آسان آپشن تھا کہ چونکہ ملاقات ایز پر دا کمٹمنٹ آف دا گورنمنٹ ہمارے ڈیزائرڈ ایٹماسفیئر میں نہیں ہوئی، ہم باہر آ سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کے باوجود اس کنٹرولڈ ماحول میں ملاقات کی، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے مد نظر پاکستان ہے، ہمارے مد نظر پاکستان کی عوام ہے، اور جو جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 ہے، اس کے مد نظر 25 کروڑ پاکستانی ہیں۔ وہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی استحکام کے لیے اس بات یہاں تک گئے ہیں، انہوں نے اتنی لینینس دکھائی ہے۔ آئی گیس کہ دس از دا ٹائم ناؤ کہ اگر آپ نے مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو اس کے اوپر اب اپنی عملی جو آپ کی فیصلہ سازی کا اختیار ہے اس کو شو کریں، کمیشن بنائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ صاحب یہ بتائیے گا، عمران خان ہوگی؟ نہیں جی، اس کا اختیار صرف خان صاحب کے پاس ہے، اس میں ہم کسی قسم کی توسیع کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ آج بھی ان سے بات ہوئی ہے، اگر کوئی پیش رفت ہوگی اور وہ پیش رفت خان صاحب تک پہنچے گی تو پھر خان صاحب فیصلہ کریں گے۔ ایز اف ناؤ 31 جنوری ہی لاسٹ ڈیٹ ہے جی۔ آپ نے جس طرح بات کی کہ اسیران کی رہائی، اور آپ نے اپنی ٹویٹس میں بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی، تو یہ صرف آپ لوگ کی خواہش ہے کہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے باہر نکالو، یعنی اس کی خواہش؟ نہیں، اس کے اوپر میں ایک اور بات واضح کر دوں جی کہ خان صاحب نے صرف اپنے کارکنان اور اپنے قید ورکرز کی بات کی ہے۔ ہم نے آج بھی یہ بات عمر ایوب صاحب نے، راجہ ناصر عباس صاحب نے، اسد کیسر صاحب نے ہم نے کہی ہے، خان صاحب نے اپنی رہائی کی کوئی بات نہیں کی۔
خان صاحب کی رہائی کی بات مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں کی طرف سے ہے، اور عمران خان کے تمام چاہنے والے اور عمران خان کے ورکرز کی طرف سے ہے. تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اور اس میں بھی ایک بات کلیئر کر دیں، کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں، کوئی NRO نہیں، کوئی چیز نہیں. ہم کلیئر ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے تمام مقدمات کو فیس کر کے آئینی اور قانونی طریقہ کار سے باہر آئیں گے. ہم صرف وہاں پر حکومت سے پروسیکیوشن کے کردار کے اوپر بات کریں گے کہ یہ جو ناجائز وکٹمائز کیا جاتا ہے، جس طرح خان صاحب کی ضمانتیں ہو گئی تھیں، شام کو ان کی روک کار جاری ہونی تھی اراؤنڈ اے منتھ اگو، لیکن پھر نیو ٹاؤن کے کیس کے اندر خان صاحب کا نام ڈالا گیا اور پھر اس کے بعد ریمانڈ اور جوڈیشل کر دیا گیا. تو یہ واضح انتقامی کارروائی ہے. اسی طریقے سے ہمارے اسیران کے اکثر کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں. جب آپ کا ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے تو آئینی اور قانونی طور پہ ضمانت آپ کا استحقاق ہوتا ہے، لیکن اس حق سے محروم رکھا جا رہا ہے پروسیکیوشن کے کردار کی وجہ سے. اور سب سے آخر میں جو کل کا ایک فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ فیصلہ پاکستان کی کسی نیک نامی کا سبب نہیں بنے گا، کیونکہ القادر کے اندر عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ، ان کی فیملی کا کوئی ممبر، ان کی پارٹی کا کوئی ممبر کسی بھی حوالے سے بینیفیشری نہیں ہے. پیسے سرکار کے اکاؤنٹ کے اندر ہیں، اور بات ایک ٹرسٹ کی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اسپرچولی کے اوپر لیکچرز ہیں، لوگوں کو تعلیم دینا ہے، وہ یونیورسٹی ہے، اینڈ دیٹ ٹو از اے ٹرسٹ. یہ کوئی ذاتی اونڈ پراپرٹی نہیں ہے، نہ یہ کوئی ذاتی یونیورسٹی ہے، یہ ٹرسٹ کا ہے. اور اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز دو نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کو مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے دینے جا رہے ہیں. کل اناؤنس کر دیا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہے. فیصلہ اگر اگینسٹ آتا ہے تو مذاکراتی عمل پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، مذاکراتی عمل کے اندر ہمارے رویوں میں تو تلخی آئے گی. یہ اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو سزا سنانے کے بعد کو بڑے اچھے ماحول میں مذاکرات ہوں گے، سچویشن مزید رف اینڈ ٹف ہوگی، لیکن مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے 31 جنوری تک کا گو ہیڈ دیا ہے، تو وہ اس ٹینس ماحول کے اندر جاری رہیں گے. اور ان مطالبات کے اندر اسیران کے حوالے سے میں ایک بات کر دوں، ہمارے اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں، سینٹ کا اجلاس ہے، ان کے پروڈکشن آرڈر بھی فوری طور پر جاری کیے جائیں تاکہ وہ آ کے اجلاس اٹینڈ کر سکیں. جو آپ اپنے مطالبات لے کر جا رہے ہیں، کیا اس پیپر پر عمران خان کے بھی دستخط موجود ہیں؟ نہیں، جب عمران خان صاحب نے عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی، اس کو مینڈیٹ دے دیا، تو پھر کمیٹی کے اراکین اور کمیٹی کے سربراہ کے سگنیچر موجود ہوں گے نا. عمران خان کے سگنیچر اس پہ کیوں ریکوائرڈ ہے؟ یہ چیز مان لی جائے کہ فیصلے کا اختیار عمر ایوب صاحب کے پاس ہے. یس، عمر ایوب صاحب کو عمران خان صاحب نے پورا مینڈیٹ دیا ہے. اس کمیٹی کا کوئی بھی رکن ہو، وہ عمر ایوب صاحب ہوں، وہ CM-KP کے علی امین گنڈاپور صاحب ہوں، وہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، وہ اسد کیسر صاحب ہوں، ہر بندے کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مذاکرات کے اوپر گفتگو کر سکتا ہے، مذاکرات کے اوپر اپنی ان پٹ دے سکتا ہے. لیکن دیکھیں، ہم پرنسپلڈ قسم کے لوگ ہیں، میچور سیاسی لوگ ہیں. جب کمیٹی کا سربراہ ہمارے ساتھ ہے تو جو بھی ان رائٹنگ خط و کتابت ہوگی وہ کمیٹی کے سربراہ کی سگنیچر کے ساتھ ود ہز کنسنٹ، اور آبویسلی خان صاحب کا ان پر اعتماد ہے تو یہ کنسنٹ ہے، تو وہ اسی کے مطابق ہوگا، اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہوگا سارا کچھ. تھینک یو.